اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوری تاریخ انسانی میں صرف 3 بچوں نے گہوارے میں گفتگو کی ہے۔ ان 3 بچوں میں سے ایک تو عیسیٰ علیہ السلام ہے اور دوسرے کا قصہ آگے آ رہا ہے، جبکہ تیسرا جریج کی گواہی دینے والا بچہ ہے۔ اس قصے کی تفصیل یہ ہے کہ جریج بنو اسرائیل میں ایک عابد و زاہد اور شب زندہ دار عالم تھے۔ انہوں نے عبادت کے لیے آبادی سے باہر ایک چھوٹی نما گرجا گھر بنا لیا تھا۔ ایک دن وہ عبادت میں مشغول تھے، ان کی والدہ ایک لمبی مسافت طے کر کے ان سے ملنے کے لیے آئیں اور انہیں آواز دی، اے جریج۔ جریج نے اپنے دل میں کہا، اے اللہ، میری ماں پکار رہی ہے اور میں اس وقت نماز میں مشغول ہوں۔ ماں کو جواب دوں یا نماز میں مشغول رہوں؟ بہرحال وہ اپنی صوابدید کے مطابق نماز پڑھتے رہے اور ماں کی پکار کا جواب نہیں دیا۔ ماں واپس چلی گئی۔ دوسرے دن وہ پھر آئی، اس وقت بھی جریج نماز پڑھ رہے تھے۔ ماں نے آواز دی، اے جریج، اے اللہ، میں تیری عبادت میں مشغول ہوں، ادھر میری ماں مجھے پکار رہی ہے، میں کیا کروں؟ بہرحال اس کشمکش کے باوجود وہ نماز میں مشغول رہے۔ ماں واپس چلی گئی۔ تیسرے دن پھر آئی، اس دن بھی جریج عبادت میں مشغول تھے۔ ماں نے آواز دی، بیٹا جریج۔ جریج نے دل ہی دل میں کہا، اے میرے پروردگار، میری ماں اور میری نماز، اور وہ چپ چاپ حسب معمول نماز ہی پڑھتے رہے۔ ماں کی صدا کا جواب نہیں دیا۔ ماں کے منہ سے بد دعا نکل گئی، اے اللہ، سے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک یہ بدکار عورتوں کے منہ نہ دیکھ لے۔ جریج کی ماں بد دعا کر کے واپس چلی گئی۔ بنو اسرائیل میں جریج کے بارے میں چیوے گوئیاں ہونے لگیں۔ وہ جریج کی عبادت پر حسد کرنے لگے۔ انہوں نے خود تو جریج کی بلندی تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی، البتہ ان کی خواہش تھی کہ وہ جریج کو اپنی پستی تک اتار لائیں تاکہ وہ بھی انہی کی طرح فسق و فجور اور فحاشی و بدکاری میں مبتلا ہو جائے۔ بنو اسرائیل نے حدود الہی پامال کر کے پردے کی اہمیت کو فراموش کر دیا تھا، لہٰذا عورتوں اور مردوں کا باہم اختلاط شروع ہو گیا۔ مردوں کی مجلسوں میں عورتیں بنو سنگھار کر کے شریک ہونے لگیں اور مرد بھی عورتوں سے لطف اندوز ہونے لگے۔ اس وجہ سے ان میں زناکاری، بدکاری اور سرکشی و طغیانی کی وبا پھیل گئی۔ جریج کی ماں کی بد دعا کے بعد بنو اسرائیل ان کی پاکیزہ زندگی کو داغدار کرنے کی منصوبہ سازی کرنے لگے۔ ان لوگوں کی بستی میں ایک بدکار عورت رہا کرتی تھی۔ وہ نہایت خوبصورت تھی، لوگ خوبصورتی میں اس کی مثال دیا کرتے تھے۔ اس نے بنی اسرائیل سے کہا، اگر تم چاہو تو میں جریج کو اپنے دامے فریب میں پھانس لوں۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، یہ بڑی اچھی ترکیب ہے۔ اس فحاشہ عورت نے خوب بناؤ سنگھار کیا، جریج کی خدمت میں پیش ہوئی اور ان پر ڈورے ڈالنے لگی، لیکن انہوں نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ اب فحاشہ نے ایک اور چال چلی۔ وہ چرواہے کے پاس گئی جو جریج کی جھوپڑی کے پاس رہتا تھا۔ اس چرواہے نے اس فحاشہ کے ساتھ بدکاری کی تو وہ حاملہ ہو گئی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے یہ کہنا شروع کر دیا، یہ بچہ جریج کا ہے۔ بنو اسرائیل جریج کو رسوا کرنے کی طاق میں تھے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ جریج پر چڑھ دوڑے، انہیں عبادت گاہ سے باہر گھسیٹا، اسے ڈھا دیا اور انہیں بری طرح زود و کوب کرنے لگے۔ جریج نے پوچھا، وجہ کیا ہے؟ تم لوگ آخر کیوں مجھے مار رہے ہو؟ یہودیوں نے کہا، تم نے اس بدکار عورت سے منہ کالا کیا ہے، یہ بچہ تمہارے اس گناہ کا نتیجہ ہے۔ جریج نے کہا، رک جاؤ، اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ لوگ اس بچے کو ان کے پاس لے آئے۔ جریج نے کہا، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ وہ نماز پڑھ کر بچے کے پاس آئے
اور اس کا پیٹ دبا کر پوچھا، بتا اے بچے، تیرا باپ کون ہے؟ اللہ کی قدرت سے وہ شیر خوار بچہ بول اٹھا، میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ بچے کی گفتگو سنتے ہی لوگ سخت نادام و پریشان ہوئے اور جریج کو بوسہ دینے اور بطور تبرک چھونے لگے۔ لوگوں نے کہا، ہم آپ کی عبادت گاہ سونے کی بنا دیں گے۔ جریج نے کہا، نہیں، بلکہ مٹی سے ویسے ہی بنا دو جیسے یہ پہلی تھی۔ لوگوں نے جریج کی جھوپڑی بالکل ویسے ہی بنا دی جیسے وہ پہلی تھی۔ سامعین و ناظرین کرام، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ نیک عبادت گزار آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ آدمی جتنا بھی عبادت گزار ہو، مگر والدین کو راضی رکھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ ان کی بد دعا اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے۔ سامعین و ناظرین و کرام، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو اور واقعہ یقیناً آپ کی دلچسپی کا باعث بنا ہوگا۔ اللہ حافظ۔